عطا کیا، ہبہ کیا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب. اسحاق نے عطا کیا اور یعقوب بھی. اس سے پہلے مجلس میں نے ذکر کیا تھا، تذکرہ کر کے آگے بڑھوں کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا کو 90 سال کی عمر میں حضرت اسحاق عطا کے حد سال سے، اور 112 سال کی عمر میں حضرت حاجرہ سلام علیہا سے حضرت اسماعیل عطا کیا. جب ابراہیم جد الانبیاء علی نبینا کو اللہ نے اس بڑھاپے کے عالم میں 2 جان عطا کیے تو ابراہیم سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کے فرمایا الحمدللہ الذی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس بڑھاپے کے حالت میں مجھے اسحاق اور اسماعیل سے نوازا. پھر پروردگار عالم نے اسحاق کو یعقوب عطا کیا. گویا یعقوب پوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت لوط بتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. قریباً انشاءاللہ 1-2 آیت اور آپ خلاص کروں گا. اللہ نے 18 انبیاء ذکر کی ہے. کس سے؟ یہ تمام 18 انبیاء ذریت ابراہیم سے قرار دی. اب خود اندازہ کریں کیا عظمت مقام ہے. فرمایا ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، یعقوب عطا کیا، اسماعیل عطا کیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ان سب کو ہم نے صالحین میں قرار دیا. پھر فرمایا جب یہ سب نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صالحین بھی ہے، خلیل بھی ہے، اللہ کا برگزیدہ نبی بھی ہے، حجت خدا بھی ہے، یہ سب عطا کیا. سب سے آخر میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَىٰ أَمْرِنَا. ان تمام عقدوں کے باوجود، رسالت کے پر فائز ہونے کے باوجود، نبوت پر فائز ہونے کے باوجود، خلیل خدا ہونے کے باوجود ہم نے ابراہیم کو امام دے قرار دیا. اب آپ غور کیجیے گا کہ مقام امامت کتنا عظمت ہے، کتنا بلند ہے. کب فرمایا ہم نے امام قرار دیا انہیں. وجعلنا لفظ نام استعمال ہوا. یہ نہ سوچے گا اللہ تو ایک ہے، لفظ نا استعمال ہوا ہے، نا جمع کے لیے ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. ایک ہوتا ہے مقام محمود، مقام قلوب، ایک ہوتا ہے مقام اجرا. غور کیجیے گا. ایک ہے مقام انقعاد، مقام قعود، مقام لوح محفوظ. اگر لوح محفوظ پر اگر کوئی لفظ قرآن مجید میں اگر جمع ہے، جمع استعمال ہوا ہے، مگر قرآن مجید میں کئی آیات ایسے موجود ہیں مقام اجرا میں وہ جمع واحد کے استعمال کی ہے، وہ جمع واحد کے استعمال کی ہے. جسے الذین یذکرکم ویشکرکم، یہ لفظ الذین جمع کا استعمال ہوتا ہے، مگر اس سے مراد ایک فرق تھا مکے کا، کفار مکہ کا، جو مسلمانوں کو کفار مکہ کے مال و دولت کو دکھا کر ڈراتے تھے. تاریخ مکہ میں ذکر ہے، اگر سے لفظ جمع ہے مگر مقام اجرا میں واحد کے لیے استعمال ہوا. اسی طرح پروردگار عالم کے لیے اگر لفظ نا استعمال جمع استعمال ہو جائے تو در حقیقت اللہ کی عظمت کو بزرگ کی طرف اشارہ ہے. نحن نزلنا وإنا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم خود اس کے محافظ ہیں. لفظ ہم اگر اللہ نے قرآن مجید میں کہیں استعمال ہوا ہے، کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اس سے مراد اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، یعنی قادر مطلق کی عظمت کی طرف
نظریات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اعلان کیا یہ کار خالق خدا نہیں ہے، بلکہ یہ کار خالق رب العالمین ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے قرار دی ہے، یعنی امام بنانے کے اختیار ہم کو حاصل ہے۔ صلوات محمد پروردگار عالم نے صریحاً اعلان کیا کہ امام منتخب کرنا، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ منتخب کرنا، یہ کار مخلوق نہیں ہے بلکہ کار خدا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ امام دنیا کے اندر کائنات میں امام برحق اور امام باطل کو پرکھنے کا جو کسوٹی ہے وہ واضح ہو گئی۔ امام برحق وہ ہے جو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ ہم نے انہیں امام قرار دی ہے، يَدْعُونَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ امام برحق وہ ہے جو خلق خدا کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ امام برحق وہ ہے جو ہر قسم کی جہالت کو ختم کر کے علم کے نور کو پھیلا دیتا ہے۔ امام برحق وہ ہے جو ہر اپنے اللہ کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے ابراہیم جب اسماعیل کو لٹا دیا، باپ نے بیٹے کے جوان بیٹے کے سامنے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ سورہ صافات آیت پر تقریباً 8-10 آیات ذکر ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تمہارے کیا ارادہ ہے؟ اصل وہ غور کیجیے گا، جس مقام اور عظمت پر ابراہیم علی نبینا فائز ہے، اس مقام پر اسماعیل ذبیح اللہ پہ فائز ہے۔ باپ نے فرمایا قال یا ابت ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یعنی اللہ محترم پروردگار فرماتے اسماعیل بابا اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو ہوا ہے بجا لائیں، یعنی محبت باپ اور بیٹے کا کوئی ذرہ سوئی کی نوک کے برابر یہاں پر گنجائش نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر چیز پر مقدم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امام برحق کی پہچان۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا تاکہ عرض کر کے آگے بڑھوں۔ عباسی دور حکومت میں چھٹے ماہ کے دور میں ایک فلسفی پڑھا لکھا انسان دہریہ مذہب سے تعلق تھا، یعنی اسلام کو نہیں مانتے تھے، دہریہ قسم کا آدمی ہے مگر پڑھا لکھا انسان، ریسرچ کی ہر چیز کی وجوہات کو علت کو بیان کرنے والا بندہ۔ اس دربار میں گیا، مختلف قسم کی اپنے نظریات پیش کیے، جیسے اس قسم کے نظریات اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، معاد کے بارے میں، تو جو دربار جتنے لوگ تھے انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، ڈر گیا، کہا کفر نہیں قتل کا فتویٰ لگا، اس نے اس قسم کو گفتگو کی ہے، اس کو مار دے۔ وہاں سے یہ بات کر نکلے، کہاں پہنچے؟ در امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یعنی آپ اور کیجیے گا، میں عرض کر رہا ہوں کہ امام برحق اور امام باطل کی معیار کیا ہے؟ پڑھا لکھا انسان ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ دنیا کے اندر جو تعلیم یافتہ افراد ہوا کرتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مسلم ہو یا نہ ہو۔ آپ دیکھیں مختلف تاریخ میں، یورپ کے اندر، دنیا کے مختلف ممالک میں اگرچہ وہ حکمران کچھ اور ہوتا ہے، ان کی پالیسی کے خلاف ان کی جو پروفیسر ہے ڈاکٹر احتجاج کرتے ہیں، کہا یہ انسانیت کے خلاف ہے، اس پالیسی کو ترک کریں، متروک کریں، اس لیے یہ انسانیت کی تقاضے کے مطابق نہیں۔ تو لہذا جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ اس کے اندر ایک شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، کہ ڈرتے ہوئے باتے ہوئی امام کے خیمے میں پہنچا اور اپنے نظریات پیش کرنا شروع کیا،
تو ایک دفعہ امام نے فرمایا مسکراتے ہوئے، اے بندے خدا بیٹھ جائے، یہ دربار عباسی نہیں ہے بلکہ در امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ یہ دربار عباسی نہیں ہے جہاں سوال کرنے والوں کو لوہے کی تلوار سے گردن کاٹا جاتا ہے، بلکہ یہ دربار عالم محمد ہے، یہاں جہالت کے شبہات کو علم کی تلوار جہالت دور کر دیتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد کا۔ تو عزیزان محترم، امام پر حق وہ ہے جو یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف لے آتے ہیں، علم کے نور دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ اور جو امام باطل ہے وہ اپنے حکم کو اللہ کے حکم پر مقدم رکھتے ہیں، یعنی اپنے خواہشات کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں۔ یدعوہم الی النار، لوگوں کو نور کے بجائے، لوگوں کو ہدایت کے بجائے آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف۔ یہ ہے ایک معیار۔ اللہ نے فرمایا کہ وجعلناہم ائمۃ، ہم نے انہیں امام قرار دی ہے۔ عزیزان محترم، بس آپ کو توجہ کا طالب ہوں کہ ابراہیم علیہ نبینا کو جب امامت عطا کیا گیا، فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، فَأَتَمَّهُنَّ، امامت کے تمام امتحانات مکمل کی ابراہیم نے، تمام امتحانات۔ اب اور کی ہجرہ لفظ کو استعمال ہوا قرآن مجید میں، فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی تمامیت کے سند دے رہا ہے کون؟ رب العالمین، جو ہر ذرات کے علم رہتا ہے۔ ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جب یہ امامت عطا کیا گیا، ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں سے کسی کو قرار دے۔ کیا فرمایا؟ قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں سے۔ عزیزان گرامی، کیوں ابراہیم نے اپنے ذریت میں سے اللہ سے دعا کی کہ میری ذریت میں سے بھی اس امامت کے سلسلے کو قائم رکھیں؟ اللہ نے فرمایا قال لا ینال احد الظالمین، اے ابراہیم ہاں تمہارے ذریت میں ضرور امامت آئے گی، مگر جو ظالم ہیں، جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں، انہیں کبھی امامت حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی ظلم کی دو قسمیں اور کچھ، جو ظالم ہے اس تک یہ عقدہ نہیں پہنچتا۔ ظلم کی دو قسمیں، یا وہ ظلم صغیر ہے یا وہ ظلم کبیر ہے۔ ظلم صغیر، بندہ اپنے جیسے بندوں پر ظلم کرے، ظلم یعنی عدل کے مخالف تعدی کرے، زیادتی کرے۔ سورہ مبارکہ یوسف، قرآن مجید کا 12واں سورہ ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا حضرت یعقوب سے، یا ابتا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر للساجدین، بابا میں نے خواب میں دیکھا ہوں کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور یہ چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ والشمس والقمر للساجدین، میرے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا قال یا بنی لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، اے حضرت عزیز اپنی خواب کو اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اللہ اکبر، لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے تعبیر نہیں بتانا، اس لیے فإنه مکر کیدا، کیونکہ یا تمہارے جو بھائی ہے تمہارے ساتھ مکر کریں گے، یا تمہیں قتل کریں گے، تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے، ماریں گے۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بتحقیق یہ شیطان انسان کے کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف یعقوب سے فرماتے ہیں بابا یہ تو میرے سگے بھائی ہے۔ اور اجازت مطلب ایک جملہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، فرمایا پدر بزرگوار یہ میرے سگے بھائی ہے،
جزاک اللہ. تو عزام نے فرمایا فرزند عزیز یہ وہ عہدہ الہی ہے، یہ اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، اس لیے شیطان انسان کو بلا دشمن ہے. عزیزان محترم ذرا غور کیجیے گا، میں لائق تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے مؤمنہ جو ذاکرہ بھی ہے انہوں نے پورا سورہ یوسف کا ترجمہ اور تشریح علماء کی کتابوں سے اردو میں چھپی ہے، بہت اچھی کاوش کی ہے، یقینا خاص کر نوجوان پڑھنے کے قابل ہے. سورہ یوسف میں اس 5-6 آیت میں آپ ذرا غور کیجیے گا کہ عذاب محترم یہ 11 بائی ہے حضرت یوسف کا، اپنے بائی کو جنگل میں لے گئے، پھر وہاں لے جا مکر کر کے جنگل میں لے گئے، پھر وہاں سے کنویں میں پھینکا گیا، پھر رسی کو بھی کاٹی، پھر چند درہموں میں بیچ دیا. اللہ اکبر. یہ دشمنی، یہ حسد کہاں تک پہنچا تھا محترم؟ آپ ذرا غور کیجیے گا، یہ 11 بھائی جو اپنے باپ نبی اللہ یعقوب کے ساتھ ہے، کتنے سال؟ 40 سال. اللہ 40 سال یوسف کافروں کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. مگر اللہ محترم غور کیجیے گا، یہ نبی ہے، نبی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، نبی کی صحبت میں تمام بیٹے زندگی گزار رہے ہیں. یوسف کافروں کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر جب عہدہ الہی عطا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے صحبت میں رہنے والوں کو نہیں دیا بلکہ حقداروں کو عطا کیا گیا. سبحان محمد و آل محمد. یہ ہے ظلم صغیر. جب جب مورد آتا ہے تو اللہ حقدار کو حق دیا جاتا ہے. اس لیے کہا خدا ہے، یہ بندگان کا نہیں ہے، یہ ہوا ظلم صغیر. ظلم صغیر 11 بھائی ایک طرف، سب سے چھوٹا فرزند ایک طرف. کتنا ظلم کیا گیا، مگر وہ شمع کیا بجے جسے روشن کرے خدا. اللہ نے اس کی حفاظت کی اور حقدار کو حق دیا گیا، دنیا کے سامنے پیش کر دیا. ایک مرتبہ، اب ظلم صغیر کی بات ہو رہی ہے، ایک مرتبہ ان کے بھائی آئے جتنے ہیں حضرت یعقوب کے پاس کہ بابا آپ کہہ رہے تھے کہ ہم پر اللہ نے اگر عذاب نازل ہوگا، ہم نے ظلم کیے بھائی یوسف پر، تو ابھی تک کوئی عذاب نظر نہیں آتے. عذاب مطلب اور کیجیے گا، یہاں پر مجلس میں آنا خدا کی عظیم نعمت ہے، جماعت میں شریک ہونا خدا کی عظیم نعمت ہے. آپ کو صحت و سلامت عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، حقوق ادا کرنا، کسی مومن کی مدد کرنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، انفاق کرنا، اپنے دینی داروں کو مستحکم کرنا، امت مسلمہ کے لیے کام کرنا، اتفاق کے لیے اپنے وقت کو صرف کرنا. عزیزان گرامی، یہ پروردگار عالم کی طرف سے عظیم تحفہ قدر کیجیے. کہا کہ ادھر بزرگوار ابھی تک کوئی عذاب نازل نہیں ہوا ہے، ہم نے ظلم کی ہے، ظلم صغیر کی اپنے بھائیوں پر. ایک مرتبہ حضرت یعقوب نے فرمایا عذاب نازل ہو چکا. حضرت یعقوب نے فرمایا اے میرے فرزندوں، بیٹو، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو چکا. وہ عذاب یہ ہے تمہیں سب کچھ ملے گا مگر ذکر الہی سے محروم رہے گا. عزیزوں یاد کریں، یہ خدا کی عظیم نعمت ہے. ذکر کا محفل کا منعقد ہونا، ذکر سرکار، ذکر شہداء خدا کی عظیم نعمت ہے بندگان خدا کے لیے. ذکر رسول بھی ہے، ذکر ائمہ اطہار بھی ہے، ذکر اصحاب کرام بھی ہے. تمام چیزیں بنائی جا رہی ہے. گویا یہ وہ دانشگاہ ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ ریسرچ سینٹر ہے جہاں کسی قسم کی کلاسیفیکیشن کی شرط نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بس چونکہ الکلام نزول الکلام اب کئی آیت پیش کرنے کے پڑتے، لیکن وقت پہ آ چکا.
ہوا؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہیں یہ امامت تمہارے نسل سے جائے گی مگر جو ظالم ہے وہ اس پر نہیں پہنچ سکتا ہے. تو ظلم کی دو قسمیں کی علماء نے، ایک ظلم صغیر، ایک ہے ظلم کبیر. یاد رکھیے ظلم کبیر یعنی حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا قال میں ذریت نے کہا نا، حضرت ابراہیم کو چاہتا یہ بھی کہنا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں قال ومن اصحابی، پروردگار میرے اصحاب میں سے امام قرار دے، یہ بھی کہہ سکتا بات نہیں ہے. جناب علی قرآن پر اور بھی توجہ کریں آیتوں پر. یہ محرم کی مجالس تفہیم و تفہم کا بھی درس دیتا ہے. یہ فقط نہیں ہے کہ مردہ دنیا سے چلا جائے پڑھ لیں، کسی آفس کا افتتاح ہو جائے تو ہم پڑھنا شروع کریں، اس کے بعد بس الماریوں کو زینت کریں. نہیں یہ پڑھنے کی کتاب ہے. غور کیجیے گا ایک آیت ہی تو صحیح، ایک ہفتے میں ایک آیت ہو نہ سکی، آپ اس پر غور کریں. لا یبنا مولا متقی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لا یبنا عجائبہ ولا ینقضی غرائبہ. یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، زمانہ گزر جائے گی، ہر طرح کے لوگ گزر جائیں گی، مگر قرآن مجید جو رموز ہے، قرآن کی جو اسرار ہے، قرآن مجید کی وہ گہرائی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی ابراہیم مکے کے پہاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگوں سن لو، امامت وہ عظیم عہدہ ہے، اس عہدے پر نہ کوئی اصحاب منتخب ہو سکتا ہے، نہ کوئی امتی انتخاب ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل اللہ آل نبی سے منتخب کر سکتا ہے. بس ظلم کبیر، ظلم صغیر کا ہم نے عرض کیا، ظلم کبیر وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرائے. مثلا اللہ نے فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے لوگوں اپنے عبادات میں، اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. اگر کسی کو شریک ٹھہراؤ گے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، اس کا کوئی مغفرت نہیں ہے، اس کو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. ابراہیم نے فرمایا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو ان بتوں کی پوجا سے بچا. عذاب محترم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم کبیر ہے، ان بتوں کی پوجا کرنا بھی شرک عظیم ہے، ظلم کبیر ہے. بس بات واضح ہو گئے، امام وہ ہے، عزیز گرامی امام وہ ہے جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. جس نے ایک لمحے کے لیے اپنے پیشانے بتوں کے آگے جھکا ہو وہ بھی امام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ امام وہ ہے جو بت شکن ہو. امام وہ ہے جو بت شکن ہو. مکہ فتح ہوئی خانہ کعبہ میں، بس اس جملے کے آپ کو زحمت دے رہا، خانہ مکہ فتح ہوئے، خانہ کعبہ میں رسول اللہ کھڑے ہیں. جابر صاحب آپ کافی عرصے بعد تشریف لائے ہیں، جملہ سماعت فرمائے. مکہ فتح ہوئے، رسول اللہ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہیں اور فرمایا یا علی میرے کاندھوں پر سوار ہو جائے.
ایک مرتبہ مولا فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کے کاندھوں پر سوار ہو جاؤں محمد نبی پر؟ اللہ اکبر. علم اخلاق میں ایک جملہ ہے آداب اور اصول. کبھی آداب اور اصول میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو پہلے مقدم کرے گا؟ اور کسی. اگر علم آداب اور اصول اگر ٹکراؤ ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں اگر ٹکراؤ ہونے کی صورت میں اصول کو مقدم کریں. آداب کا خیال رکھنا نہیں. سرکار فرمایا یا علی میرا حکم بڑا ہے یا ادب بڑا ہے؟ عظمت. یا علی میرا حکم بڑا ہے یا ادب بڑا ہے؟ فرمایا رسول اللہ آپ کو حکم بڑا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ. عزیز محترم علی نے حکم رسول تعمیل کی, کاندھوں پر سوار ہوئے, گھٹنوں کو توڑنا شروع کیا. ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی آپ رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہیں, کیا آپ محسوس کر رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں چاہوں تو عرش خدا کو چھو لیتا ہوں. عزیز محترم غور کیجیے گا, اوپر ہے توحید کے جلوے, نیچے ہے نبوت کے جلوے. امامت وہ ہے جو ایک طرف توحید سے ملے ہوئے ہیں, ایک طرف نبوت سے ملے ہوئے ہیں. صلوات محمد علیہ. عزیزو امامت وہ عہدہ الہی ہے جس کے بغیر توحید کی معرفت ممکن نہیں ہے. توحید تب مکمل ہوگا کہ رسالت کو بھی سے بھی معرفت حاصل کریں, نبوت سے بھی معرفت حاصل کریں. وہ عہد الہی جو نبوت کے ساتھ بھی ہے, رسالت کے ساتھ بھی ہے اور امامت کے ساتھ ہے. عزیزو اگر توحید کو پہچاننا ہے, امامت کو اگر پہچاننا ہے تو کربلا کی طرف رجوع کریں. کربلا کسی فرقے کے لیے نہیں ہے. کربلا مقتل اہل بیت کے معنی بات نہیں ہے. کربلا انسانیت کے لیے درسگاہ ہے. کربلا انسانیت کا درسگاہ. ہر انسان جو راہ حق پر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے درسگاہ ہے کربلا. توحید کو حسین نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اللہ اکبر, کیا کارنامہ انجام دیا ابا عبداللہ حسین نے. 1400 برس گزر گئے, شبیر کو دنیا روتی ہے, اشکوں کے سمندر بہتا ہے, آنکھوں کی طہارت ہوتی ہے. دل میں رہے تو نقطۂ غم, لب پر آئے تو فریاد بنے, آنکھوں میں رہے تو آنسو ہے, آنسو سے گرے تو ہوتی ہے. شبیر تمہارا کیا کہنا, راضی برزائے حق رہنا, گردن پچھلی سجدے میں تکمیل اطاعت ہوتی ہے. اللہ اکبر. عزادارو میں آپ سے عرض کروں گا 11 محرم سے پہلے کے جو مسائل کم ہے یا 11 محرم کے بعد کے جو مسائل کم ہے, آپ اسرائے آل محمد کے لیے, تاریخ میں آل محمد کے لیے 11 محرم کے بعد جو مسائل ہے, مشکلات ہے, اسرائے آل محمد کے لیے بہت زیادہ سخت ہے. عزادارو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا, جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک مرتبہ ایک خاتون کی آواز آئی. کہا بنت رسول اللہ, بنت علی, کیا میں آ سکتی ہوں؟ میں حر کا زوجہ ہوں, کیا میں آ سکتی ہوں؟ ایک مرتبہ زینب ولیہ نے فرمایا ہاں بالکل آ سکتی ہے. فرمایا اے کنیز خدا کیا تکلم کی؟ کہا بنت رسول اللہ کھانے پینے کے کچھ چیزیں لائی ہوں. فرمایا آپ نے زحمت کی, میں خاطر خواہ ساقی کوثر کی بیٹی آپ کی ضیافت نہیں کر سکتی. اے حد زوجہ میں شرمندہ ہوں, میرا پورا گھرانہ اجڑ گیا.
آپ پی لیں. عزادارو سکینہ وہ کاسا لے کر مقتل کی طرف بڑھے. زینب نے فرمایا سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا ابو بھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے کہ سب سے پہلے جو چھوٹا ہے انہیں پانی پینا ہوتا ہے. بس ابو بھی اماں مجھ سے چھوٹا میرے بھائی علی اصغر، میں علی اصغر کو پانی پلانے جا رہی ہوں. اجکم اللہ آزادارو جب 11 محرم کا دن طلوع ہوتا ہے، آل حرم روانی کی ایسی تیاریوں میں مصروف ہے. کیا عظمت ہے آزادارو، میں عرض نہیں کر سکتا. جب مدینے سے نکلے تو ایک مرتبہ مقتل میں ابو مخنف لکھتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک محمل کھلایا گیا. میں نے سوال کیا یہ کون سوار ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار ہو رہی ہے. اسی طرح خاندان بنی ہاشم اس رائے آل محمد کو سوار کرتا گیا. ایک مرتبہ ایک عجیب انتظام ہوا کہ سامنے حسین سرکار سید الشہداء کھڑے ہیں، دائیں طرف ابوالفضل عباس ہے، بائیں طرف شہزادہ قاسم ہے، بائیں طرف علی اکبر ہے. میں نے سوال کیا کون بھی سوار ہو رہی ہے؟ کہا گیا علی کی بڑی بیٹی زینب اولیاء. عزادارو کی شان شوکت سے مدینے سے سوار ہوئی. آج 11 محرم الحرام کوئی نہیں ہے جو زینب کو محمل پر سوار کر سکے. عزادارو ایک مرتبہ زینب پشت ناقہ کی بلندی کو دیکھتی ہے، ایک مرتبہ اپنے بے کسی پر ہوتی ہے، ایک مرتبہ مقتل کی طرف رخ کیا. اپنے بیٹوں کو بلایا نہیں، حسین کو آواز نہیں دی بلکہ آواز دی یا بھیا عباس. جب مدینے سے سوار ہوئی آپ نے سوار کرایا تھا بھیا عباس زینب سوار ہونا چاہتی ہے، زینب کی مدد کرنا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارزن بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگار تیرے اسماء حسنہ کے واسطے، تیرے اسم جلالہ کے واسطے ہمارے اس پہلے پر مشرق قبول عطا فرما. حاضرین مومنات کے حوض شریعہ کو پورا فرما. پروردگار بحق ذہن رعیہ، بحق ثانی زہرہ، بحق سرکار سید الشہداء، پروردگار تمام عزادار حسین کے جامع عزت کے حفاظت فرما. پروردگار بحق باب الحضرت مصنع چاہو کرنے باب الحوائد حضرت ابوالفضل عباس، پروردگار ہمارے تمام بے مناسنوں کو رہائی عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد امت مسلمان کا اتحاد اتفاق عطا فرما. تمام مؤمنین کو پروردگار دنیا کے جس کونے گوشے میں جرمال عزت کی حفاظت فرما. ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ادباق عالیہ کی حفاظت فرما. معاج عظام کو دل عمر عطا فرما. مملکت کو استحکام عطا فرما. ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یہاں بسنے والے تمام لوگوں کے دل الفت و محبت عطا فرما. تعلیمات نبی، تعلیمات اہل بیت ہمارے دل کو منور فرما. قلب متحر امام زمان ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تمام مرحومین شہداء جعفریہ مرحومین مراجع اور علماء کرام، خاص طور پر حالیہ بارشوں میں جو مومنین ایک نوجوان شہید حسن رضا رضوی کو شامل کرتے ہوئے اور نصر حسین کو بھی شامل کرتے ہوئے الفاظ متوجہ جائے. السلام علیکم یا مولا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم وعلی جدک وابی، السلام علیکم وعلی امک واقی، السلام علیکم وعلی ذریتک المعصومین والمستشرین بین یدیک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین
الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان أبو الحسن يا علي بن موسى رضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهولك وجل من أنصارك وأوانك جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین سے اور مومنان سے التماس ہے کہ جن علماء کو گرفتار کیا گیا دعا کریں پروردگارہ پنجہ پاک 14 معصوم علیہ السلام کے صدقے میں مولا حسین کے صدقے میں بی بی زینب کے صدقے میں ان کی رہائی جلد از جلد ممکن بنا